تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ بہت سے بزرگان دین نے، مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اور محققین مفسرین کے نزدیک یہاں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو اب ترجمہ ہی ہوگا، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کہتے ہیں بھلائی کو، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی۔ اور بھلائی کا کیا مفہوم ہے؟ بھلائی سے مراد ہر کمال، ہر فضیلت، ہر خوبی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم بے شک ہم نے آپ کو بے شمار فضائل، کمالات اور خوبیوں سے مزین فرمایا ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں بھئی تو کون سے فضائل ہیں، کون سے کمالات ہیں جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کیا گیا۔ پہلی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے حوالے سے سب سے اول اور بھیجے گئے سب سے آخر میں، کیونکہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں خطاب کرتا ہے۔ جو جلسے میں سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اسے سب سے آخر میں رکھتے ہیں کہ جی یہ مین مقرر ہیں، ان کو سب سے آخر میں چانس ملے گا۔ تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اللہ کے مقرب اور دین کی قیامت تک کے لیے تکمیل فرمانے والے تھے، تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ نے علماء کو مجبور کیا کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لباس بشریت میں نورانیت سے نوازا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے، انسان، کوئی نبی نوری مخلوق نہیں ہے۔ نوری مخلوق فرشتے ہیں، ناری یعنی آگ والی مخلوق جن ہیں، اور انسان تمام کے تمام بشر ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت انتہائی کامل ہے، اور ایک ایسی بشریت ہے جس میں نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ اور یہ نورانیت کی جلوہ گری کا اصول اور عقیدہ ہمیں حدیث سے ملا۔ اگر مطلقاً نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ فضائل و کمالات کا بیان جب حد شرع میں ہو تو درست ہوتا ہے، اور جب عقیدت شریعت کو، شرعی حدود کو پھلانگ کر آگے نکل جائے تو قابل گرفت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے بڑا محتاط کلام فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک فضیلت نبی کی طرف منسوب کریں اپنی عقیدت کے تابع ہو کر، لیکن یہ عقیدت خلاف شرع ہو جائے اور ہماری گرفت ہو جائے۔ لہذا بہت احتیاط کے ساتھ خود نبی نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آیات سے ثابت کہ ہر نبی بشر ضرور ہوتا ہے، لہذا اب بشریت کا معنی بھی لیں گے اور نورانیت کا معنی بھی لیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے نبی ایک ایسے بشر ہیں جن میں نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ لہذا اب یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ اگر نبی نور ہیں تو نور کو چوٹ کہاں لگتی ہے، نور کے خون کہاں نکلتا ہے، نور رنج اور غم کیسے محسوس کرے گا؟ تو کیونکہ بشریت بھی ساتھ ساتھ ہے، اس لیے جب بشریت کا غلبہ ہوا تو نبی کریم نے تجارت بھی فرمائی، آپ نے شادی بیاہ فرمائے، آپ کی اولاد مبارکہ ہوئی، آپ طعام کھایا کرتے تھے، پانی اور مشروبات نوش فرمایا کرتے تھے، جنگوں میں آپ زخمی ہوئے، آپ نے باقاعدہ جنگیں فرمائی۔ یہ بشریت کے تقاضے تھے۔
اور جب نورانیت کی جلوہ گری ہوئی، سبحان اللہ، قربان جائیے، سفر معراج ذرا تصور میں لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قطعاً نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اب آگے ایسے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ ان انوار و تجلیات کی بارش کی تجلی برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی تجلی تھی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا ہے، اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے منع فرمایا، اے اللہ اپنا دیدار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی۔ جو علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ لن زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بھی لاڈلے نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں اصرار فرمایا، اللہ نے فرمایا اچھا کوہ طور کی طرف دیکھو۔ دیکھا، ایک تجلی فرمائی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو جبریل امین نے عاجزی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اب ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں ذرا توجہ فرمائیے، جواب میں اس بشر نے یہ نہیں کہا کہ تم نور ہو کے جل جاؤ گے، تو بشر تو بدرجہ اولا جلے گا۔ اے جبریل جب آپ آگے نہیں جا سکتے تو میں تو بدرجہ اولا نہیں جا سکتا ہوں، چلو پھر ہم دونوں واپس چلتے ہیں۔ نہیں، وہ بشر یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لباس بشریت تو پہنایا ہے لیکن نورانیت سے بھی مزین کیا ہے، اور وہ نورانیت ایسی کامل ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اس نورانیت کا ہلکا سا پرتو بھی نہیں لے سکا۔ نبی کریم آگے بڑھتے چلے گئے، جبریل امین حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سرکار آگے چلے گئے، آگے ہوئے اور آگے ہوئے اور آگے ہوئے اور آگے ہوئے۔ توجہ کا طالب ہوں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت متعین کرنا کفر ہے۔ کوئی بولے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نیچے ہے معاذ اللہ، کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہے، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ میں جسم ہوتا ہے اور جسم تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ جسم کہتے ہی اس کو ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے، کٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ تقسیم سے پاک، جسمانیت سے پاک، جسمانیت سے پاک تو جگہ سے بھی پاک، جگہ سے پاک تو سمت سے پاک، جہت سے پاک، طرف سے پاک۔ وہ کبھی مشار الیہ نہیں بن سکتا، اشارہ نہیں کر سکتے ادھر ادھر ادھر، نہیں، اشارہ کرنا جس کی طرف ہوگا وہ ضرور جسم ہوگا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کس سمت میں گئے؟ اللہ کے لیے تو کوئی سمت ہے ہی نہیں، بظاہر تو آسمان کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اللہ آسمان پر ہے؟ تو پھر تو میرے پیارے بھائیوں، معجزے کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ نبی سے ایسے فعل کا صدور ہو جائے جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ جہت کو لالے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہت خود پریشان ہے، سمت خود پریشان ہے۔ سمت 6 ہوتی ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ اب خود جہت سے اگر پوچھو یہ بتاؤ کہ نبی کس طرف گئے تھے، وہ خود کیسے بتائے گی؟ اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہے، جہت تو خود پریشان ہے، تو پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ یہ ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پوشیدہ فرمایا، قیامت میں منکشف ہوگا۔ نبی کریم آگے بڑھے، اللہ سے قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے،
حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا. کتنی کامل نورانیت. کوہ طور ریزہ ریزہ ہو جائے اور ایک بشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنکھوں سے دیدار کرے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک دیدار ہوگا اللہ کی ذات کا، اور ذات باری تعالی کسی چیز کی قید میں نہیں آ سکتی، کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر آپ دیدار کے قائل ہوں گے تو لازم بات ہے کہ نگاہوں نے ذات باری تعالی کا احاطہ کیا، گھیراؤ کیا، تبھی تو دیدار ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ کر لے. اس ضمن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیدار 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک دیدار ایسا ہوتا ہے جس میں نگاہ سامنے والے کو مکمل طور پہ گھیر لیتی ہے، جس سے آپ مجھے مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں نا. اور ایک دیدار ایسا ہوتا ہے جس میں احاطہ نہیں ہوتا، مکمل گھیراؤ نہیں ہوتا، پھر بھی زیادت ہو رہی ہوتی ہے. مثلا یہ ہاتھ لیں، اس کو آنکھ کے پاس رکھ لیں. اب بتائیں میں اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا میری نگاہ نے پوری ہتھیلی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے؟ نہیں، صرف اتنا جتنا سامنے. تو ہمارے نبی نے بعطائے الہی اللہ تعالیٰ کا اس طرح دیدار کیا کہ دیدار بھی ہو گیا اور احاطہ بھی نہ ہوا. 2 دفعہ دیدار، اور کیسی تجلی برداشت فرمائی. 2 مرتبہ دیدار. تو یہ نورانیت کا جب غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انوار و تجلیات کو برداشت فرمایا. اب ان احادیث سے قطع نظر کیسے کی جائے؟ کیسے کہہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کا غلبہ نہیں تھا؟ ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا پینا چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے بھی اتباع رسول میں کھانا پینا چھوڑا. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام کو یہاں بے ہوش ہو کے گر جاتا، کوئی وہاں بے ہوش ہو کے گرتا. ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں دائیں بائیں گر رہے ہو؟ تو عرشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا ترک فرمایا تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہماری یہ حالت ہو گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کھاؤ اور پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. مفسرین شارحین فرماتے ہیں رب کے کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قدرتی طور پہ ایسی توانائی فراہم کرتا تھا کہ آپ کھانے پینے کی محتاجی سے فارغ ہو جاتے تھے. جو بشری تقاضا ہے کھانا پینا، اس سے فارغ. جب نورانیت کا غلبہ ہوا تو یہ معاملات ہوئے. اور آخر میں ایک اس بات پر دلیل کہ نورانیت اور بشریت کا اجتماع ممکن ہے. یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ بشریت اور نورانیت ایک دوسرے کی ضد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بشر کثیف ہوتا ہے، نورانیت لطیف ہوتی ہے. لطیف اسے کہتے ہیں کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکے. جیسے روشنی آ رہی ہے نا، آپ اوپر دیکھیں گے تو روشنی کو چیرتی ہوئی آپ کی نگاہ آگے پہنچ جائے گی، تو ہم کہیں گے یہ نور ہے اور لطیف ہے. اور جسم کثیف ہوتا ہے، کثیف اسے کہتے ہیں جس سے نگاہ آر پار نہ ہو سکے. جیسے میرا جسم ہے، آپ دیکھیں گے سینے پہ آ کے نگاہ رک جائے گی، پیچھے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو ایک کثیف ایک لطیف ایک دوسرے کی ضد، اور ضدین کا اجتماع محال. لہذا یا تو نبی کو بشر مانو یا نبی کو نور مانو. اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی قاعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نورانیت اور بشریت کو جمع فرمایا اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ بخاری کی روایت سب سے شروع میں یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے انتہائی سیاہ بال تھے
اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور سوال کر کے پھر وہ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور ایک روایت کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سوال کیا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل نوری مخلوق ہیں لیکن لباس بشریت میں آئے، اور جب لباس بشریت میں نورانیت آئے گی تو تکالیف بھی محسوس ہو سکتی ہیں، جیسے بخاری کی روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام پہلے ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے جلال میں تھپڑ مارا تو آنکھ نکل کر ہاتھ پر آ گئی۔ آپ بارگاہ الہی میں گئے اور عرض کی یا رب کریم اگر تیرے محبوب نہ ہوتے تو شاید میں کوئی کارروائی کرتا، لیکن تیرے محبوب نے میری آنکھ نکال کر باہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کی اور ان کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ تم ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے میں اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بھی موت ہوگی۔ تو فرمایا پھر تم ابھی روح قبض کر لو۔ اس کے بعد سے پھر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا رب کریم مجھے پوشیدہ طور پہ بھیج، آج مار لگ گئی ہے۔ تو پھر وہ پوشیدہ طور پہ تشریف لانے لگے۔ تو معلوم یہ دیکھیں ملک الموت علیہ السلام فرشتے ہیں، لیکن جب لباس بشریت میں آئے تو باقاعدہ تھپڑ کا احساس ہوا، آنکھ بھی نکلی، تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ لہذا ایک کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کہ آپ کو لباس بشریت میں نورانیت کی خلعت سے نوازا گیا۔